عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی عمل جب کیا جاتا ہے تو اس کے لیے خاص ہدایات بھی بتائی جاتی ہے. جیسا کہ جب کوئی عمل کرنے لگے تو اسے تنہائی میں بیٹھ کے تنہائی میں کیا جانے والا عمل جو ہوتا ہے اس کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. جیسے انسان کسی کو ادب پانا چاہتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، وہ جب تنہائی میں بیٹھ کے عمل تو اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں مکمل طور پہ اس وقت سوچا ہوتا ہے. پوری سوچ اس سے انسان کو واپس لانے میں مدد کرتی ہے. جتنا زیادہ انسان اس کے بارے میں فوکس سوچے گا اپنا دھیان لگائے گا اور سب چیز کو بیٹھ دھیان لگا گا. دھیان لگا کے عمل جب کیا جاتا ہے تو اس کا اثر اور سبب سے ایک بنا زیادہ ہوتا ہے جو آپ شور شرابے میں اور دوسرے لوگوں کی موجودگی میں کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ جب کوئی چلا جاتی ہے تو نو جنگل میں چلی جاتی، جنگلات میں جا کے دوبستان میں جا کے یا تنہائی والی جگہ پہ جا کے ہی عملیات کیے جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی اس کے بارے میں سوچیے گا. بعض لوگ یہ محسوس کرتے کہ ہمیں فائدہ نہیں ملتا، فلاں انسان نے ہمیں کیا اس کو فائدہ مل گیا. کیا یہ نقلی کمیکس ہے؟ اصل وجہ یہ ہوتی ہے یقین کامل اللہ کی ذات پہ اور دھیان مکمل لگا کے عمل کرنا ہے. کیا محبت کے بھی آپ کی بات کی جائے تو دوسرے انسان کے بارے میں سوچا جاتا ہے. جب اس نے محبت کا اظہار کیا سب باتوں کو اس وقت مد نظر رکھے. انشاءاللہ جب آپ عمل پھر کریں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ملے. 2016 سے یہ چینل چل رہا ہوں اس سے کور الحمدللہ میں ابیات بتاتا ہوں اور جس نوعی پریشانی میں عمل بتائے گئے اس کو یہ گزارش کی گئی ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کے بتائے جہاں پہ دو انسانوں کے درمیان میں ایسے معاملات بن گئے اس جھگڑا ہو گیا اور جھگڑے کے بعد کوئی ایسی صورت نہ رہی ہو کہ دو انسان ایک دوبارہ ہو جائیں گے لوٹ کے آ گئے. اس صورت میں اگر انسان تنہائی میں عمل کرتا ہے اور آج کا عمل کرنے تیار تو انسان دونوں کے لیے کسی کو چھوڑ کے چلا گیا یا کسی اور انسان کو پانے کی چاہت میں آپ کو چھوڑ کے چلا گیا. اس نے آپ ایک دوسرے انسان کو فوقیت دے دی ہے، دوسرے انسان کو اہمیت دے دی ہے تو پریشان ہونا چھوڑی. کوشش تو ہوتی ہے وہ کبھی بھی کرنا نہ چھوڑے. ایک عمل اثر نہیں کرتا تو دوسرا عمل اثر پا جاتا ہے. دوسرا اثر نہ کرے تو تیسرا عمل ضرور کرے. انشاءاللہ وقت مقرر ہے چیز کے لیے. اللہ نے ہر انسان کے لیے ہر کام کے لیے وقت مقرر طے کرتا ہے. حاصل کرنا انسان بھی ہے، پانا انسان بھی ہے جو وہ کس طرح پاتا ہے. آج عمل گریوی آیت ہے اسے 44 ٹائمز 44 دفعہ پڑھا جاتا ہے. پھر جس طرح چاہو دیوانہ بنا دو جسے کہتے آپ طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا. یہ بات کہی جاتی ہے کہ محبوب کو فلاں عمل کریں گے سنا اور میں اس کے پاس چلی جائے تو وہ قدموں میں آ جاتا ہے. یہ ہے وہ عمل جس کو کرنے کے بعد دوسرا انسان آپ کے قدموں میں آتا ہے، آپ کی بات سنتا ہے، آپ کے بغیر رہ نہیں پاتا، آپ کے پیچھے ایسے آتا ہے جیسے آپ کے ہاتھ میں لوہے کی بھی چیزوں یا میگنیٹ ہو دوسرا انسان وہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میگنیٹ لوہے کو اپنی طرف کھینچ بناتا ہے. وہ انسان بھی آپ کے پیچھے بالکل ایسے ہی آئے گا جیسے کہ میگنیٹ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے. آج ملستہ کیا جاتا ہے ایک ممنوع ہندی پھول میاد. سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے اس وظیفہ کو 44 بار 44 ٹائمز پڑھنا ہے
اس کے بعد 3 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد آپ آنکھیں بند کر کے محبوب کا 21 مرتبہ میں اور آخر میں دوبارہ تم دفاع پا دینا. اللہ کی راہ پہ جدید اور پختہ میں بنا یعنی کبھی نہیں دیکھا کہ اس عمر کو کرے وہ ناکام ہو جائے. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. اللہ کا کرم اللہ کی صاحب پر تو وہ کرد میں انشاءاللہ دوسرا انسان کا دعوی کرتا ہے اور آپ کی طرف لوٹ بھی آتا ہے. آپ سے محبت بھی کرتا ہے. میں پورا رہ نہیں پاتا. محبت کے کئی 100 واقعات میں سے یہ ایک عمل بڑا خاص ہے. 10 بار 50 بار پڑھی رب اور محبوب کا نام 50 بار پڑھی. اس طرح ہر دہائی پہ ہر 10 پہ ہر 10 بینک پڑھنے کے بعد رب اور محبوب کا نام پہ بس بڑا خاص عمل ہے. آسمودہ اس کو کئی کتب میں درج کیا گیا اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ عمل کبھی بھی ہار ہی نہیں جاتا. اوکے اللہ سے دعا ہے جو بھی صبر کو کرے اس کا مقصد پورا ہو کوئی ناکام نہ ہو. جمعراتی ہر دعا میں آپ سے گزارش ہے اپنا نام ثابت کرانے کے لیے اپنا نام ضرور محسوس ہونا کرے تاکہ آنے والے جمعرات کو آپ کا نام خاص دعا میں شامل کر لیا جائے. چینل لازمی سبسکرائب کرے ویڈیو لائک کرتے اور کہتے کے نشان پہ لازم دبائے. اللہ سب پہ فضل فرمائے سب پر رحمت فرمائے سب کے اعتدال پوری فرمائے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم کے مکرم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. برکت کرم